اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اجازت سے تھوڑا نام یوسف صاحب تھوڑا نام محمد اسحاق. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. محفل دی قبولیت واسطے، اپنے گناہوں دی بخشش واسطے، مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے، بیماراں دی صحت یابی واسطے، اپنے اپنے گھروں کے اندر خیر و برکت دے نزول واسطے ایک مرتبہ پھر بھی باواز بلند زہرا تے بابے دے اونچی تے سچی درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ پڑھنے والوں الا اللہ سے پوچھ لو. لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. شبیر اگر دل میں تیرا نقش قدم ہے. توجہ ہے تھوڑی گل ہے. ادھے تسی بزرگ ادھر بہ گئے ہو ادھے ادھر بہ گئے ہو. ہوں ادھر مینوں تکنا پیندا ہے ادھر مینوں تکنا پیندا. ساڈے بزرگوں میں تانوں کچھ کہہ بھی نہیں سکدا. اگر تسی اپنے سونے سونے چہرے میرے سامنے لیاندے تے میں تہاڈی زیارت کردا تے مینوں بہتا پڑھن وچ ہی سکون ملدا. تھوڑے سارے بزرگ ہن میں سامنے تے میرے ایک بزرگ بیٹھے ہیں. ہن میں ادھر تکاں ادھر تکاں میں کیویں تقریر کراں؟ تسی مینوں آپ دسو. ساڈے بزرگ ہو تانوں تکلیف دینا بھی یہ بھی گل چنگی نہیں. چلو ذرا تھوڑے جہے ماحول بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آباد و شاد رکھے. پاکاں دا ذکر ہے تے مہربانی. اے بچے چلو اٹھ جان گے تے تسی بزرگ بہ جاؤ گے تے بسم اللہ مہربانی. اللہ سلامت رکھے. شبیر اگر دل میں تیرا نقش قدم ہے. سنگل آواز کرنی بندہ سنگل آواز. شبیر اگر دل میں تیرا نقش قدم ہے. نہ کچھ خوف ہے محشر کا نہ اعمال کا غم ہے. یہ راز کھلا ہے حر کے مقدر سے جہاں میں مجھے. ارے جنت تو تیرے ایک تبسم سے بھی کم ہے. اور ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے کیوں قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. اور سرکار دو جہاں کا نور نظر حسین ہے دختر رسول کا. لخت جگر حسین
قلب و علی حسین ہے تو جانے کدھر حسین، ارے جاتی ہے آنکھ جدھر ہے ادھر حسین۔ اور ایسا حسن چاند کا دیکھا نہ دیکھا کسی پھول کا، جیسا کہ ہے نواسا حسین رسول کا۔ توجہ، وہ امت رسول کی قسمت جگا گیا، وہ امت رسول کی قسمت جگا گیا، ڈوبا ہوا سفینہ کنارے لگا گیا، ایسے مصطفیٰ کا قرینہ سکھا گیا، کسی کو حافظ کسی کو قاری بنا گیا۔ اور تاریخ ہے گواہ، توجہ ہے جناب، تاریخ ہے گواہ، تابندہ حسین ہے، پائندہ و تابندہ زندہ حسین ہے۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج دی یہ نورانی وجدانی عرفانی لسانی قرآنی محفل بسلسلہ نواز رسول جگر گوشہ بطول نواب کربلا شہنشاہ کربلا فخر السادات سید السادات حضور قبلہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ سرکار دے دربار گوہربار نذرانہ عقیدت پیش کرواز دے عزیزم محمد زاہد گجر صاحب اور انہوں دے والد اور انہوں دے مجبلہ خاندان دے افراد نے اللہ دے اس پاکیزہ گھر دے اندر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے ذکر خیر دی محفل سجائی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ جتنے احباب تو اس پاکیزہ پروگرام میں شریک ہوئے ہو، تو شرکت کی تھی، اگر تواڈے وچ کوئی بیمار ہے اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، اگر کوئی تواڈے گھراں وچ بے اولاد ہے اللہ انہوں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اگر کوئی پریشان حال ہے اللہ انہوں نے پریشانیاں دور فرمائے۔ سامعین محترم، انی گل یاد رکھو، تواڈے میرے پاک نبی نے ایک مقام تے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ کیڑی ہیں؟ حضور نے فرمایا نمبر 1 پہلی چیز جو اپنی اولاد کو سکھانی ہے حب نبی کو، فرمایا سب تو پہلا اپنی اولاد کو میں مصطفیٰ دی محبت سکھاؤ۔ حضور دی محبت، حضور دا پیار، حضور دا عشق اپنی اولاد کو سکھانا بے حد ضروری ہے۔ لیکن اسی دیکھنے ہیں معاشرے کے اندر کاشتکار اپنے بچے کو کاشتکاری سکھاندا ہے، دکاندار اپنے بچے کو دکانداری سکھاندا ہے، تاجر اپنے بچے کو تجارت سکھاندا ہے، اور جناب دنیا دے کسی بھی شعبے دے نال اگر کوئی وابستہ شخص ہے وہ دی کوشش ہوتی ہے وہ اپنا فن اپنی ماہر کاریگری اپنے بچے دے وچ جناب اللہ منتقل کرے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ دنیا دے چیزاں انہوں سکھاؤ بھاوے نہ سکھاؤ وہ تواڈی مرضی دی گل ہے، لیکن اگر بچے اولاد پیدا کی دیے تو سب تو پہلا اپنی اولاد کو جڑی چیز سکھانی ہے انہوں مصطفیٰ دی محبت سکھانی۔ حضور نے واضح طور پہ فرمایا کہ میری محبت سکھاؤ، میرا پیار سکھاؤ، میرا عشق سکھاؤ، میری ذات۔ اور اندازہ کرو، اور آج 14 صدیاں بعد اسی حضور نے محبت جو اپنی اولاد کو سکھانی ہے پھر کدھر سکھانی؟ اس کا بہترین ذریعہ ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ، جب ربیع النور شریف کا چند چڑھے پھر ہر مسلمان کا خواہ ہوتا کسی مسلک نال کسی فرقے نال تعلق ہوئے انہیں کلمہ کا حضور دا پڑھیا ہے، انہیں حضور کو خاتم النبیین منیا ہے، حضور کو خاتم المرسلین منیا ہے، اور اپنے گھر کو سجاوے، اپنے گھر سجاوٹ کر کے اپنی گلی اپنا محلہ اپنا بازار سجاوے۔ اور بچہ پوچھے ابا آج شادی تے گھر کسی کی شادی تے ہے نہیں، لائٹنگ لوٹنگ تے شادی تے ہوندی تے پھر گھر کیوں سجیا ہے؟ تے پھر وہ باپ اپنے بچے کو سمجھاوے کہ میرے بچے آج اس ماہ مقدسہ دے اندر ساڈے پاک نبی دی آمد ہوئی، کریم آقا علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی، جس کی خاطر اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چند سورج ستارے کو بنایا۔ اللہ نے جس مصطفیٰ دی خاطر ساری کائنات کو سجا دیتا ہے وہ رب ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ نے اپنی شان اپنی طاقت اپنی قدرت اپنی قوت کے نام اللہ نے مصطفیٰ دی خوشی میں ساری کائنات کو سجایا ہے۔ انسان بے بس ہے، انسان لاچار ہے، چلو میں ساری کائنات نہیں سجا سکتا، حضور دی آمد خوشی میں اپنا گھر نہ سجا سکتا۔
اپنے بچیاں دے سامنے حضور دی تعریف کرو، کریم آقا علیہ السلام دی آمد بیان کرو، تاکہ تواڈے بچیاں دے دل میں حضور دی محبت پیدا ہوئے، حضور دا پیار پیدا ہوئے۔ انہاں بچیاں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسا اس دنیا میں رہ کے دنیا داری کرن نہیں ہے، کاشتکاری کرن نہیں ہے، اسا اس دنیا دے نال دل لاؤن نہیں ہے۔ ایک کوئی رب نے دل دیتا ہے تے ایک کوئی اللہ نے اپنا حبیب بنایا، ایک کوئی اللہ نے اپنا محبوب بنایا۔ اس دل میں اور کوئی نہیں رہ سکتا، اس دل میں اور کسی نے رہن کی جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جس بندے نے کلمہ پڑھیا ہے اس بندے دے دل میں اگر کوئی رہ سکتا ہے تو آمنہ دا لال رہ سکتا ہے، لاکھ دا بابا رہ سکتا ہے۔ میرے خیال ہے میں نے سبحان اللہ بندے اپنے ملتان میں جو نام کھڑنے سے اب بھائی زید میں نے کہہ دیں بے شاہ جی تقریر دے ہونا ہے بندے سبحان اللہ اپنے نال کھڑنے تے میں نال کھڑی ہوں گا، بولو ذرا سبحان اللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ میری محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اس واسطے آپ بھی درود پڑھیا کرو اور اپنے بچوں کو جی میں سوال کر دیو کہ بچے 10 ٹیوشن پڑھیا سی آج تو کلاس پڑھی کہ نہیں پڑھی، اوتھے اپنے بچوں کو پوچھا کرو اور میرے پتر 10 حضور دی ذات تے درود پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ نہیں سمجھے۔ اپنی اولاد کو اگر عاشق رسول بنانا ہے پھر انہوں نے حضور دی ذات تے درود پڑھن دا عادی بناؤ، حضور دا نام چومن دا عادی بناؤ۔ جدوں بھی انہوں دے سامنے کوئی بھی حضور دا نام نامی اسم گرامی لبے تواڈے بچیاں دا سر بھی جھک جائے اور تواڈے بچے انگوٹھے جناب پر چوم کے اپنے پھر دے لاؤ۔ ایک مرتبہ مدینے پاک دی سرزمین دے تواڈے میرے کریم آقا علیہ السلام پہ جاندے سن، اگے بچے کھیل رہے سن، جو ہی حضور سامنے ہوئے بچے اٹھ کے دوڑ گئے۔ ایک بچہ جدی عمر تقریباً 10-12 یا 14 سال جناب وہ بیٹھا رہا، جدو کریم آقا علیہ السلام قریب آئے وہ بچہ ادبن کھڑا ہو گیا، ہاتھ بن کے اپنا سر جھکا کے حضور کے سامنے کھڑوتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرمایا بچے عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، کملی والیا میں حاضر۔ حضور نے فرمایا سارے دوڑ گئے تو نہیں دوڑیا؟ عرض کی کملی والیا میں نہیں سی دوڑ سکتا۔ حضور نے فرمایا کیوں کیوں نہیں دوڑیا؟ عرض کی کریم اس واسطے کہ تسی آ رہے سو ادھر، اگر میں دوڑدا ادھر تے میری ماں نے مینوں تلقین کیتی سی، تنبیہ کیتی سی، میری ماں نے مینوں خبردار کیتا سی اور میرے پترا اگر تو واقعی میرا پتر ہے پھر زمانے نو کن کری، کدی حسین دے نانے نو کن نہ کری۔ مرضی ہے تھوڑی، بولو یاد رہو سبحان اللہ۔ کملی والیا میں تینوں کی کنڈ کر سکتا سا یا رسول اللہ، اس واسطے میں کھلوتا رہا ہوں۔ اگے انعام دیکھو، حضور دا ادب، حضور دا حیا، اے ماں نے سکھایا، پیو ماں نے اپنے اولاد کو اپنے پتر کو حضور دی محبت سکھائی، حضور دا عشق سکھایا، حضور دا پیار سکھایا، حضور دا حیا سکھایا، حضور دی تعظیم سکھائی۔ اور انعام دیکھو، حضور نے اینج اس بچے دے رخسارہ دے تھپکی دیتی، نالے سرکار نے او دے مقصد دے پیار دیتا، نالے حضور نے او دے رخسارہ نو چمیا، نالے حضور نے او دے ہوٹھاں دے بوسہ دیتا۔ ہوٹھاں دے بوسہ دے کے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا توجہ، فرمایا اللہ تیرے والدین دی بخشش کرے، اللہ انہوں نے جنت عطا کرے۔ صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ عمل چھوٹا انعام بڑا، کملی والے اے بھی بخشا گیا، اے دی ماں بھی بخشی گئی، اے دا پیو بھی بخشا گیا، یا رسول اللہ اے دی وجہ کی ہے؟ حضور نے فرمایا گل فقط انی نہیں جی میں دیکھ رہا تو سیونج نہیں دیکھ رہا، یا رسول اللہ تو سکی دیکھیا۔ حضور نے فرمایا آج انہیں میرا حیا کیتا ہے، آج انہیں میری تعظیم کیتی ہے، آج انہیں میری عزت کا خیال کیتا ہے۔ میں کل تکیا سی میرا حسین اگے جاندا سی، اے بچہ میرے حسین دے مگر چلدا سی، جتھے میرا حسین قدم دھرے، جتھے میرا حسین قدم رکھے، اے بچہ میرے حسین دی قدم دی خاک نو بوسے دے۔ فرمایا صحابہ جیڑا میرے حسین نال پیار کرے گا میں مصطفیٰ دے نال پیار کراں گا، میرا اللہ کیوں نہیں۔ زور لا کے بولو، توجہ ہے جناب دی؟ اندازہ کرو، ذرا غور کرو۔ نمبر 1 حضور نے فرمایا میری محبت سکھاؤ، نمبر 2 وحب اہل بیتی، فرمایا میری آل دی محبت سکھاؤ۔ کی فرمایا؟ زور نال بولو، میری آل دی محبت سکھاؤ۔ اج کل حالات انج دے آ گئے نے جدوں دے اے نویں تحقیق آئیاں نے، نویں مفتی تے نویں علماء فیس بک دے یوٹیوب دے ویوز دے لین دے چکر وچ پتہ نہیں کنج دیاں گلاں کردے نے ساڈی سمجھ۔ ایک مولوی صاحب گل پہ کرے وآخرتنا آل فرعون، اللہ نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا،
تو آل سے مراد کیا ہے؟ کہنے لگا آل سے مراد ہے فرعون کے ماننے والے، فرعون کی تو اولاد نہیں تھی، تو جس طرح قرآن میں وہاں پر آل کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی آل ہے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب ہم آل محمد کہتے ہیں تو اس سے مراد حضور کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا صدقے جاؤں تیری ذات پر، اس کا مطلب اللہ ہم پر درود بھیجتا ہے. ہم جو حضور کے ماننے والے ہیں اللہ ہم پر درود بھیجتا ہے. یہ مولوی بغض اہل بیت میں کہاں تک چلے گئے. اب آپ کی اگر توجہ ہو تو میں بیان کرتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کب آیا. اینج نہیں دسنا یار، اینج نہ کرو، اینج نہ کرو، اینج نہ کرو. اے کدوں آیا ہوں ذرا میرے کو سن لو. کوئی دعا بغیر درود دے قبول، کوئی نماز بغیر درود دے قبول. اے تاسا عوام نو سارے نو مسئلہ سمجھا دیتا کہ بھائی نماز بغیر درود دے قبول نہیں، دعا بغیر درود دے قبول نہیں. کدی جا کسے مولوی کو پوچھ، مولوی صاحب مینوں جواب دیو ایک گل دا کہ جناب جدو مصطفیٰ جان رحمت نے حضور نے اعلان نبوت کیتا، اپنی رسالت کا اظہار کیتا، دسو جدو حضور نے کلمہ پڑھایا سی نال اللہ نے یہ فرمایا سی محبوبہ انہاں نو کہہ دے اج تو بعد لا تو عزا حبل کل نہیں منگنا، اج تو بعد انہاں میں رب کل منگنا ہے تے میں اللہ کل جدو منگنا ہے تے میں دعا اس ویلے قبول کرنی ہے جدو انہاں تیری ذات درود پڑھنا ہے. نہیں، اللہ نے مصطفیٰ نو فرمایا مصطفیٰ انہاں نو دعا دا طریقہ دس دے پر قبولیت کا طریقہ نہیں دسنا. حضور نے فرمایا دعا منگو لیکن یہ نہیں دسیا کہ قبول کیتا ہوئے گا. 13 سال تک مکے میں دعا منگی جاندی رہی. 13 سال بعد لجپال نبی کا عرش تے اللہ نے نبی نو نماز کا تحفہ دیتا. دعا بھی بغیر درود دے قبول نہیں. چلو جدو اللہ نے نبی نو نماز دیتی سی اس ویلے نالے بھی فرما دینا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، محبوبہ اے نماز بھی لئی جا تے درود بھی. لیکن رب نے نماز دیتی درود زور نال یار، نماز رب نے دیتی درود نہیں دیتا. پھر سرکار مکہ چھڑ کے مدینے آئے، مدینے میں جماعت دا اہتمام ہویا، اذان آ گئی، جماعت آ گئی، پھر بھی درود نہیں آیا. پھر رمضان شریف دے روزے آ گئے، پھر بھی درود نہیں آیا. پھر جہاد آ گیا، پھر بھی درود نہیں آیا. پھر زکوٰۃ آ گئی، پھر بھی درود نہیں آیا. اے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پتہ ہے آیت کدو نازل ہوئی؟ 4 ہجری دے اختتام اور 5 ہجری دے آغاز ہے، یعنی جناب نبوت تو 18 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی. او دی وجہ کی ہے حقیقت اللہ نو پتا. لیکن جدو میں قرآن غور کردا، تدبر کردا، فکر کردا، پھر مینوں سمجھے لگ دی ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میرے اوتے درود 2 مریداں نہیں پڑھنا. یا رسول اللہ 2 مریداں درود کیے، فرمایا جے دے وچ میرا نام ہوے تے میری آل دا نام نہ ہوے او درود نہیں پڑھنا. درود او پڑھنا ہے جے دے وچ میں بھی ہوواں تے میری آل بھی ہوے. مولوی کہندے آل تو مراد سارے، لیکن آؤ اندازہ کرو جدو کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا اس نے حضور دے نال سیدہ زہرا پاک بھی موجود سن، مولا علی بھی موجود سن. حضور تے جناب علی تے جناب زہرا 3 ہستیاں موجود سن، لیکن درود پھر بھی نہیں آیا. پھر علی و زہرا دی شادی ہوئی تے جناب امام حسن مجتبی دی ولادت ہوئی، پھر بھی درود نہیں آیا. 4 ہجری میں امام علی مقام امام حسین دنیا میں جلوہ گر ہوئے. 5 ہجری دے آغاز ہے اللہ نے قرآن پاک کے اندر درود پاک بھیجن کا حکم دیتا. کیوں؟ مولا 18 سال انتظار کرایا، فرمایا جنہاں دے درود بھیجا جاندہ ہے کم از کم اور تو سامنے ہون کوئی تعارف پوچھے تو صحیح کہ درود کنہاں دے پڑھیا جا رہا ہے تاکہ وہ ہستیاں وہ ذاتاں سامنے ہون. اندازہ کرو مسلمانوں، جدوں تک حسین نہیں آیا ادوں تک درود نہیں آیا. حسین آیا تے درود آیا. ہاتھ چوک کے زور لاؤ. اگر اتھے تک گل سمجھ گیا تو اگلی گل سمجھ. حضور کو پوچھا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اسی جڑا اے جنہ دی محبت ساڈے تے واجب، جنہ دی اطاعت ساڈے تے واجب، جنہ دی تعظیم ساڈے. اینج نہ کرو، مینوں حسین بادشاہ دے ذکر واسطے بلایا ہے تے پھر میرے کو حسین سنو. میں پاکاں دا کمیاں، پاکاں دا نوکراں، پاکاں دا غلام ہاں.
اور آج دے جی میں مولوی پڑھ دینے نا ایک حدیث ادھر پڑھی تھے پھر این چکر دیتا نا خالصتاً حسین سنو رب کعبہ دی قسم میرے حسین ورگا کائنات کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں جی اے جڑے مولوی حسین بادشاہ نال یزید دا مقابلہ کران دے نا اللہ دی قسم چو کے آخنا کائنات کوئی بھی زید بکر عمر کوئی بھی حسن حسین دا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. تسی آکو شاہ جی ہو کداں میں کہا میں دلیل قرآن چ دیاں اے جی میں درود تانوں سمجھایا نا اے بھی سنی جاؤ حسن حسین دا کوئی مقابل نہیں. تسی آکو شاہ جی ہو کداں اللہ قرآن فرماوندا ہے ما کان محمد مرضی ہے تہاڈی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت میرا حبیب میرا محبوب مردہ میں جو کسی دا باپ نہیں. مصطفیٰ اللہ دے رسول ہے خاتم النبیین ہے آخری نبی ہے مصطفیٰ دے نبوت ختم مصطفیٰ دے رسالت ختم. میرے محبوب کے بعد نہ کوئی قولی نبی نہ کوئی فعلی نبی نہ کوئی ذیلی نبی نہ کوئی ریلی نبی. ہر طرح دی نبوت دروازہ زور نال ہر طرح دی نبوت دروازہ ہر طرح دی نبوت دروازہ. اور کسی قسم دا کوئی نبی کسی قسم دا کوئی احکام کسی قسم دی کوئی شریعت نہیں آ سکتی. حضور خاتم المرسلین خاتم النبیین بس حضور جناب خاتمی مرتبہ تک اس تو بعد مرتبے ختم ہوں کوئی حضور دے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. اندازہ کرو لیکن رب نے پہلے حصے میں حکم دیتا کہ مردہ میں کوئی بھی میرے مصطفیٰ نو اپنا بابا نہیں کہہ سکتا سب نے مصطفیٰ نو اپنا آقا آکھنا ہے. کیوں اگر نبی نو کوئی کہے نا کہ نبی میرا باپ ہے پھر بندہ جدو کسی نو اپنا ابا منتا ہے پھر ابے نال بندہ اونچی نیوی گل بھی کر لینا ہے تے ہر اپنے لاڈ اپنے ناز نخرے وہ اپنے بابے کو منوا لینا ہے. بابا جو ہے بابا تو پھر بابا ہی ہوتا ہے بندہ بابے نال ہما قسم دے لاڈ کرتا ہے ناز کرتا ہے. رب نے فرمایا خبردار کسے نے میرے نبی نو اپنا بابا نہیں آکھنا. تسا نوکر ہو تسا کمی ہو تسا غلام ہو مصطفیٰ سردار مرضی ہے یار تہاڈی گل میری گل سمجھ نہیں رہے تہاڈی بولی ہو رہا ہے میری بولی اچھا ایک ہی ہے. میں کتے پشتو تو نہیں بول رہا پھر سبحان اللہ زور دی آکھو ہاتھ چوکے ذرا سبحان اللہ کو. اے جڑے اپنے ایڈا بڑا پنڈ ہے تے انہیں بندے آئے امام حسین واسطے. ہاں جی ایڈا بڑا پنڈ ہے خدا نہ خواستہ ایک کنجر آ جاندہ تے پورے پنڈ نے اکٹھا ہونا سی ایک خسرا آ جاندہ تے پورے پنڈ نے اکٹھا ہونا. کیویں آیا ہو انہیں کہا رشتہ داری دی گل ہے کتے ناراض نہ ہو جاؤ. افسوس دی گل جے امام حسین دا ذکر کسے دا محتاج نہیں. اگر کوئی بندہ ہے سمجھتا ہے کہ میں نہیں جانا گا حسین کا ذکر بند ہو جائے گا چلیا تیری بے وقوفی ہے. حسین تیری میری تعریف کا محتاج نہیں. حسین دی تعریف یا مصطفیٰ کرتا ہے یا مصطفیٰ دا خدا کرتا ہے. اون تیرا جملہ میرا دھیان نال سننا جے فرمایا کہ جناب نبی نو کوئی بابا نہیں سد سکتا. نبی سب دا آقا ہے مشرق والیاں دا آقا مغرب والیاں دا آقا شمال والیاں دا آقا جنوب والیاں دا آقا افریقہ والیاں دا آقا ایشیا والیاں دا آقا عرب والیاں دا آقا عجم والیاں دا آقا اور جناب میرے پاک نبی ولیاں دے آقا غوثاں دے آقا قطباں دے آقا ابدالاں دے آقا اوتاداں دے آقا کلندراں دے آقا صحابہ دے آقا کوئی میرے نبی نو بابا نہیں کہہ سکتا. اگر کسی نے نمازی نے نبی نو بابا کیا او دی نماز ختم. کسی حاجی نے نبی نو بابا کیا او دا حج ختم. کسی مجاہد نے نبی نو بابا کہہ دیتا او دا جہاد ختم. کسی شہید نے نبی نو بابا کہہ دیتا او دی شہادت ختم. کسی سخی نے نبی نو بابا کہہ دیتا او دی سخاوت ختم. کسی قاری نے نبی نو بابا کہہ دیتا او دی تلاوت ختم. کائنات دا کوئی شخص اللہ نے بین کر دیتی ہے فرمایا اے ریڈ لائن ہے کوئی بھی مرد نبی نو بابا نہیں کہہ سکتا. نبی سب دا آقا. ہن ذرا توجہ یا تے بولنا یا تے پھر سارے چپ کر جانا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. فرمایا ساری کائنات نبی نو اپنا آقا کہے گی پر حسن تے حسین جدوں بھی نبی نو کہن گے بابا کہن گے پتہ چلیا سی سارے غلام حسن حسین سارے سردار ہیں. نبی نو حسن بابا کہہ سکتا ہے نبی نو حسین بابا زور نہ بولو
کہہ سکتا، باقی کوئی سمجھ آئی؟ ہاں جی. اور ایک میں اور بھی گل تمہیں واضح کر دیا، ایسی علماء کرام بیان کر دیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ سرکار حسنین کریمین اپنے کندھیاں دے بٹھاندے سے، حضور اپنی پشت تے انہوں نے کھڈاندے سے، سینے دے تے لٹاندے سے، حضور اپنی زبان مبارک انہوں نے چساندے سے. تے مولوی صاحب دی میں فیس بک دی تقریر سنی تے مولوی صاحب کہے جناب یہ تو ہر نانا اپنے نواسے کے ساتھ کرتا ہے، ہر باپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہے. میں کہا مولوی رکھ اپنے سر دے قرآن، اپنے محلے کو پوچھ کے دس کدی کسی باپ نے انج پیار کیتا ہے جی میں حسین نال نبی پیار کرتا ہے؟ میں آج دی کی گل کراں بزرگو، ابراہیم علیہ السلام دعا منگی 90 سال، رب حب لی من الصالحین، اللہ مینوں اولاد دے، اللہ مینوں پتر دے. منگیا کہ نہیں؟ بول دے نہیں پہ یار، منگیا کہ نہیں منگیا؟ 90 سال دعا منگی، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے پتر عطا کیتا. جاؤ انی روایت مینوں لا کے دکھاؤ کہ ابراہیم پاک نے اسماعیل پاک نو ایتھے بٹھایا ہوئے، ابراہیم پاک نے اسماعیل پاک نو ایتھے بٹھایا ہوئے، ابراہیم پاک نے اسماعیل پاک نو ایتھے بٹھایا ہوئے. نہیں، قیامت آ سکتی ہے، کوئی بھی انی روایت پیش نہیں کر سکتا. آدم تو پاک تو لے کے زکریا پاک تک کسی نبی نے نہ اپنے پتروں نو ایتھے بٹھایا، کسی نبی نے نہ اپنے پتروں نو ایتھے بٹھایا، کسی نبی نے نہ اپنے پتروں نو سینے دے چلن دا بال سکھایا، اور کسی بھی نبی نے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی شفقت نہیں دکھائی کہ اپنی زبان پکڑ کے اپنے بچوں دے منہ وچ دے تے بچہ اپنے باپ دی زبان وچ چوسے جی میں اپنی ماں دا دودھ پیتا ہوئے. صحابہ فرمانے رب کعبہ دی قسم سانو اگر کسی دی قسمت دے ناز ہے او حسین ہے، سانو اگر کسی دی جناب قسمت دے رشک ہے او حسین ہے. میں کہا صحابہ او کیویں؟ فرمایا کہ جس لعاب واسطے اسی سکھدے ساں کہ حضور دی لعاب لب جائے اسی سینے تے ملیے، حضور دی لعاب لب جائے اسی منہ تے ملیے، حضور دی لعاب لب جائے اپنے جسم تے مل لویے. رب کعبہ دی قسم باویں ہوندی صبح، باویں ہوندی دوپہر تے باویں ہوندی شام، میرے پاک نبی دی بارگاہ وچ جدوں بھی حسین بادشاہ آوندے سرکار ایک کھجور اپنے منہ مبارک وچ پا کے رکھ دے، پھر اپنے دندان مبارک دے تھلے اونوں پیستے، پھر اپنی دعا مبارک وچ فرماندے حسین آوندا، حسین منہ کھولدا، سرکار او لعاب بھی حسین دے منہ وچ پاوندے. فرمایا پھر گل ایتھے نہ مکدی، سرکار اپنے ید اللہ والے ہتھاں نال اپنی زبان پکڑ دے حسین دے منہ وچ پاوندے. حسین نبی دی زبان ہے جو چوسدا جے بچہ اپنی ماں دا دودھ پیندا ہوے. دسو بھائی انی فضیلت ہے کسی کو؟ اتنا مقام ہے کسی کو؟ نہیں سمجھے یار تسی. اے پانی ہے، میں نے پکڑا ہے، اے پانی ہے، میں بہ کے پینا. اگر اے پانی زمزم ہوندا زور نال کیوں؟ پانی پانی نہیں شاہ صاحب، پانی نہیں ہے، وہ زمزم کا پروٹوکول ہے، زمزم کا پروٹوکول ہے، اس کا پروٹوکول ہے، اس کے کھڑے ہو کر پیئے تاکہ پتہ چلے یہ عام پانی، یہ خاص پانی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ زمزم کو یہ پروٹوکول ملا کیوں؟ کھڑے ہو کر ہم پیتے کیوں ہیں؟ اسماعیل پاک سے لے کر میرے نبی تک کبھی بھی کسی نے کھڑے ہو کر پانی کو نہیں پیا تھا. میرے نبی کے بعد یہ سلسلہ چلا. کب؟ جب کریم آقا علیہ السلام خود حضور آخری حج کرنے کے لیے آئے، حضور نے اپنے منہ مبارک میں جناب زمزم کا پانی لیا، حضور نے کلی کی اور کلی کر کے حضور نے زمزم میں نہیں سمجھے. اے زمزم نو جیڑا بھی پروٹوکول پہ ہے اسماعیل پاک دی وجہ تو نہیں، میرے نبی دی وجہ تو. اس واسطے ہن کوئی بہ کے نہیں پیندا، کوئی مفتی ہے تو وہ بھی کھڑا ہو کے، کوئی پیر ہے تو وہ بھی کھڑا ہو، ہر کوئی کھڑے ہو کے پیندا ہے. میں کہا پانی ہے بہ کے پیو، نے کہ نہیں پانی نہیں، وچ لعاب رسول ہے. ہائے 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 ہائے، نہیں یار مزہ نہیں آیا، بولو نا بولو. اے پانی زمزم پانی نہیں ہوندا کملیو، وچ ہے لعاب رسول. اصل وہ پانی دا پروٹوکول نہیں، لعاب رسول دا پروٹوکول ہے. حضور نے لعاب وچ پا دیتی، قیامت تک میرے غلام خالی نہ رہن، مصطفیٰ دا فیض، مصطفیٰ دا لنگر انہوں نے ملتا رہے. ہن آپ دسو جس پانی وچ نبی دی لعاب آ جاوے او دی اتنی عزت ہے تے جس حسین تے نبی دا خون ہوے اس حسین دی کتنی عزت آئے گی.
بولو ہے، بولو ہے، سمجھ آئی جے؟ امام علی مقام امام حسین نو کوئی نہیں سمجھ سکتا، انہاں دے عزت عظمت اسی مولوی کی سمجھا سکنے ہیں تانوں حسین؟ یاد رکھ لو معجزہ اور کرامت دی ڈیفینیشن بھی یہی ہے۔ معجزہ اگر نبی دا تو ایسی کوئی چیز صادر ہوئے جڑی عقل شعور فہم ادراک وچ نہ آوے، بندہ آکھے ایک کدی نہیں ہو سکتا تے او نبی دا تو ہو جائے، انہوں کہندے نے معجزہ۔ اگر وہ کسی اللہ والے کسی نیک صالح متقی پرہیزگار کو وہ چیز ہو جائے تے انہوں آندے نے کرامت۔ کرامت اور معجزہ عقل فہم ادراک سوچ زور نال نہیں آندا، وہ دی ڈیفینیشن یہی ہے۔ وہ میرے بھائی جدو مصطفیٰ دا اس دنیا جانا میرے نبی دا معجزہ ہے، اسی طریقے دا حسین دا اس دنیا جانا ہے حسین دی کرامت ہے۔ نہ نانا کسی کو سمجھ آ سکتا ہے، نہ نواسا کسی کو سمجھ آ سکتا ہے، انہوں نے کوئی نہیں سمجھ۔ ہن تسی آپ اندازہ کر لو، رسول اللہ صلی اللہ اسی کربلا پڑھ دیں نا، واقعہ کربلا پڑھ دیں، بعض بندے اعتراض کر دیں یار یہ اہل تشریف پڑھ دیں، اہل سنت ہے محفلہ نہیں کراندے، ذکر حسین سنی نہیں کراندے، سنیاں دا حسین نال کوئی واسطہ نہیں، سنیاں دا حسین نال کوئی تعلق نہیں۔ اے امامہ حضور دی سنت ہے، اے داڑھی حضور دی سنت ہے، اے مسجد بڑھانا حضور دی سنت، اے صف بچھانا حضور دی سنت، اے ممبر رکھنا حضور دی سنت۔ وہ میرے بھائی جدہ اے سنت حضور دی، اے سنت حضور دی، اے سنت حضور دی، اے سنت حضور دی، اے جو حسین دا ذکر کرنا اے بھی سنت حضور دی، حسین دا پیار کرنا بھی سنت۔ اور میں اگلی گل کراں اگر تسی سبحان اللہ زور دی آکھو تو نہیں میں کو نا اے پچھلا مہینہ گزریا ہے ذی الحج دا، ہر گھر دے اگے بچہ کٹا تے جناب بکرا تے چھترا ہر گھر دے اگے اٹھ، میں کہا کی ہے؟ انہیں کہا جناب اسماعیل علیہ السلام دی یاد ابراہیم پاک نے جڑی قربانی کی تھی وہ ایسا قربانی یاد پہ کر دیں تے جناب دمبا کٹا بچہ ذبح پہ کر دیں، اچھی گل ہے، یاد رکھے اچھی گل ہے، نبی دا حکم یاد رکھے اچھی گل ہے، ذبح کرنا چاہیے اچھی گل ہے، پر یاد رکھنا حضور نے نہیں آکھیا کہ تسی 10 بکرے ذبح کرو میں تواڈے نال پیار کراں گا، حضور اے بھی نہیں آکھیا تسی 100 کٹے ذبح کرو میں تواڈے نال پیار کراں گا، حضور اے بھی کتھے نہیں آکھیا تسی 100 مسجداں بناؤ میں تواڈے نال پیار کراں گا، حضور اے بھی کتھے نہیں آکھیا تسی 10 عمرے کرو میں تواڈے نال پیار کراں گا، حضور اے بھی کتھے نہیں آکھیا کہ تسی جناب روزانہ جہاد تے جاؤ میں تواڈے نال پیار کراں گا، حضور اے بھی کتھے نہیں آکھیا تسی ہر وقت اپنا سر بسجود رہو میں تواڈے نال پیار کراں گا، نہ فرمایا نماز پڑھو رب دے طرفوں فرض ہے، روزہ رکھو رب دے طرفوں فرض ہے، حج کرو رب دے طرفوں فرض ہے، جہاد کرو رب دے طرفوں فرض ہے، تلاوت قرآن کرو رب دے طرفوں فرض ہے، لیکن حضور نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی، میرے حسین نال پیار کرو، میں نبی وعدہ کردا جیڑا حسین نال پیار کرے گا میں نبی بھی اودے نال پیار کراں گا، میرا اللہ بھی اودے نال پیار کرے گا۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت دے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ تھوڑے نال پیار کرے، اگر چاہتے ہو نبی تھوڑے نال پیار کرے، پھر بچے حسین نال محبت کرنی شروع کر دے۔ تے محبت ایویں ہوندی نا، محبت بندہ جے نال کردا ہے او دا ذکر کردا ہے، تے اگر حسین نال محبت ہے تے پھر ذکر حسین تے بندہ آ کے مینوں محبت تے ہے پر میں ذکر نہیں کر سکدا۔ محرم دا پورا مہینہ گزر جاوے تے مولوی صاحب نہیں صدقہ خیرات عشر دی فضیلت دسدا رہے، میں کہا 10 محرم نو جمعہ سی تے امام حسین نہیں وہ ہم تو ان کو امام ہی نہیں مانتے، ایویں اور کسی دے پیچھے نماز نہیں شروع کر دی، 2 رکعت نماز منہ طرف بیت اللہ شریف بندگی سونا پیچھے امام دے اللہ اکبر، جن نے حسن تے حسین نو امام نہیں منیا تو نہ اپنا امام بنا لیا، نہیں سمجھے تسی اپنے آپ نو کہندے نے اسی امام ہاں، میں کہا تو کدھا امام ہے؟ انہیں کہا جائے میں درس نظامی کی تھی میں اس واسطے امام ہاں، میں حدیث پڑھی میں امام ہاں، میں کہا صدقے جاواں جیڑا حدیث پڑھے او امام، جیڑا قرآن سمجھے او امام، اور میں کہا حدیث کے نو کہندے نے اندنے حضور دی زبان جو نکلے ہوئے لفظ جیڑا یاد کر لوے اون جناب حدیث ہے، اور حدیث جیڑا بندہ اپنے سینے محفوظ کر لوے وہ امام، میں کہا صدقے جاواں مولوی تیری ونڈ دوں، اور جیڑا نکلے ہوئے لفظ یاد کر لوے او امام بندا ہے، تے جیڑا اس زبان نو چوس لوے او
اگر حسن و حسین امام نہیں پھر کائنات کوئی امام بولو نا، پھر کائنات کوئی امام نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لو حسن بھی امام ہے، حسین بھی امام. یہ شریعت دے امام نے، طریقت دے امام نے، حقیقت دے امام نے، معرفت اے اہل سنت دے امام نے، اصل قائد یہی نے، اصل سردار ہے. سیادت انہاں دی، سرداری انہاں دی، نظام انہاں دا، سارا ہر طرح دے لحاظ دا انہاں دا مقام و مرتبہ کائنات کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا. اور تسی آپ اندازہ کر لو واقعہ کربلا تسی ویکھیا ہونا بھئی ہر سال علماء کو بندہ سنتا ہے، سال کئی دفعہ سنتا ہے، لیکن آج تک میں کسے بندے نو نہیں ویکھیا صاحب ایمان دی گل ہو رہی، بے ایمان منافق دی نہیں کہ انہیں آکھیا وے مولوی صاحب اے مینوں گل آوندی ہے اے سنن دی لوڑ نہیں، کوئی اور بیان کرو. نہیں، بار بار بندے دی دل تڑپ ہوندی کہ پھر پڑھو پھر پڑھو پھر. میں غلط گل تو نہیں کر رہا، میں رولا نہیں پانا، میں گل سمجھانی. بھئی بار بار بابا جی دل کردہ ہے بندہ سندا ہی رہے سندا ہی رہے سندا. صاحب ایمان بے ایمان نہیں، گل کی آخر کوئی نہ کوئی راز تے ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تے ہے. میں تنوں انج اگر سمجھ نہ آوے تے عشاء دیاں بندہ 4 سنتا پہلے پڑھے تے ہر رکعت سورہ فاتحہ پڑھنی پہنی. کدی تنوں کسی آکھیا کہ مولوی صاحب میں کوئی اور سورت پڑھ لوں؟ 4 رکعتاں پڑھنیاں نے تے ہر پہلا سورہ فاتحہ زور نال، 2 رکعتاں پڑھنیاں نے تے پہلے 2 سورہ فاتحہ، اگلی سورت جیڑی مرضی پڑھ پہلے فاتحہ. نہیں سمجھے؟ میں انج نہیں پڑھنا نا، انج میں بھی نہیں پڑھنا. تسی ضد کر کے بیٹھے ہو بھئی 1 منٹ واسطے تسی سمجھدار بندے بیٹھے ہو، مینوں ایک گل دا جواب تسی کسے بندے نال گل کرو چاہے اپنے پتر نال ہی تے تہاڈا پتر تانوں ہاں ہوں دا جواب نہ دے تے تسی اودے نال گل کرو گے؟ اوئے میں تیرے نال بول رہا تو کدھر ویکھی جانا ہے؟ او بدبختہ اوئے تو میری چل نس جا اتھوں دوڑ جا. اور تسی اپنے پتر نال گل کرو تے وہ ہاں ہوں دا جواب نہ دے تے تہاڈا اودے نال بولن دا دل نہیں کردا تے میں جو تہاڈے نال بول رہا کچھ نہ کچھ تسی تے ہاں ہوں کرو، مینوں بھی پتہ لگے. اس واسطے تانوں ہاں ہوں تے تہاڈے کول کرانی نہیں، سبحان اللہ ہی کھوا رہے ہیں. ہاں جی ادھی ساڈی تقریر دے اتھے گزر جاندی تہاڈی سبحان اللہ دے چکراں وچ. ہن میں تانوں دساں بھی کی گل ہے کہ بار بار سورہ فاتحہ اسی پڑھدے ہیں لیکن آج تک کوئی بھی مومن اکتاہٹ دا شکار نہیں ہویا. کسے نہیں آکھیا میں تھک گیا میں رج گیا میں ہن فاتحہ نہیں پڑھنی، میں قرآن نہیں پڑھنا. قرآن بندہ پڑھی جاوے پڑھی جاوے پڑھی جاوے پھر پڑھن دا دل کردا ہے، پھر سنن دا دل کردا ہے. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور اللہ فرماؤندا ہے کہ جدوں ان ایمان والوں دے سامنے قرآن پڑھیا جائے انہاں دا ایمان ہور وددا ہے ہور وددا ہے. یہ اندر ہور پڑھ کی گل ہے. قرآن دو بعد اگر کسی شے نو جناب اللہ دوام حاصل ہے، شہرت دی بلندیاں حاصل نے، وہ واقعہ کربلا ہے کہ بار بار سنن دا دل کردا ہے، بار بار سنن. آخرکار کوئی نہ کوئی ربط ہے نا، کوئی نہ کوئی تعلق تے ہے نا کہ قرآن دو بعد اے اعزاز اے فضیلت اے رتبہ. تواڈے علاقے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہونے نے کہ جناب 8 بندے مر گئے 10 بندے مر گئے 15، لیکن کچھ عرصے تو بعد بندے نو بھول جاندا، بندہ نے یار سانو پتہ ہے تو گل کرن دی لوڑ نہیں. لیکن واقعہ کربلا بندے علماء نو بلا کے پیسے بھر کے انہوں نے سانو پھر سنا. آخر کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اور میرے سجنوں دے بیلیو اور مسئلہ کوئی نہیں، مسئلہ ان ہے کہ اللہ دی طرفوں قرآن لے کے آئے جبرائیل علیہ السلام. قرآن بھی آیا آسمان تو، اس واسطے اللہ پاک نے بھیجیا اور جبرائیل نے آ کے سب تو پہلے میرے مصطفیٰ کو سنایا اور میرے نبی نے اس امت کو سنایا. اس واسطے قرآن کبھی بھی بورنگ نہیں ہوندی. اس واسطے واقعہ کربلا بھی کسی ملتان دے یا ایران دے خطیب نے نہیں پڑھیا. سب تو پہلے واقعہ کربلا اللہ نے جبرائیل کو حکم دیتا، جبرائیل نے آ کے میرے نبی دے سامنے پڑھیا. پڑھن والا جبرائیل ہے، سنن والا میرا نبی ہے. میرے نبی نے سن کے اگے اپنی امت کو سنایا. یہی وجہ ہے کہ قرآن سن کے بھی بندے کا دل نہیں بھریندا اور واقعہ کربلا سن کے بھی بندے کا دل نہیں بھریندا. قرآن بھی بیان کرن والا جبرائیل، کربلا بھی بیان کرن. بولو یار، واقعہ کربلا بیان کرنے والا زور نال، واقعہ کربلا بیان کرنے والا زور نال، واقعہ کربلا بیان کرنے والا. آؤ حدیث سنی جاؤ پھر کربلا پہ چل دے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ پاک دے گھر انہاں دے غرفے انہاں دے کمرے موجود سن. سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے, اجازت منگی, یا رسول اللہ اجازت ہے؟ فرمایا آ جا. جبرائیل علیہ السلام آ گئے. حضور نے فرمایا دس کی گل ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ گل تھوڑی جی طویل ہے, مسئلہ تھوڑا جہاں لمبا ہے, میں عرض کرنی ہے لیکن دروازے تے کسی نو کھڑا کر دیو, گل طویل ہے تے او نہ ہوئے کوئی دروازے تے آ جاوے تے تواڈی میری گل وچ ڈسٹربنگ آ جاوے تے جس ویلے میری گل ختم ہو جاوے تے پھر تسی بھی جا سکتے ہو اپنے کام شام تے کوئی آ ہی سکتے. حضور نے فرمایا ام سلمہ جی یا رسول اللہ. فرمایا میرے کول جبرائیل آیا بیٹھا ہے تو کوئی خاص گل کرنی. جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے. میرے واسطے کیوں حکم؟ فرمایا دروازے تے کھلو جا, کوئی بھی اندر آوے تو انہوں اندر شاباش انہوں اندر نہیں آن دینا, انہوں واپس کر دینا. آخر ٹھیک ہے سرکار. سیدہ ام سلمہ تیری میری ماں مومنہ دی ماں آپ دروازے تے کھلوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نے, جبرائیل علیہ السلام نے. حالی جبرائیل نے گل شروع نہیں کی تھی, حالی گل شروع نہیں کی تھی. اتنی دیر 3 سال دے امام علی مقام امام حسین آپ چلتے چلتے دروازے تے آئے. آپ آندیاں پوچھا نانی اماں ابا ہے؟ ہائے او یار, ہائے او یار, میرے پڑھن تو صدقے تواڈے سنن تو ہی صدقے جاواں. ہوئے اینج تے نہ کرو یار. نانی اماں ابا ہے؟ سیدہ ام سلمہ نے فرمایا آہو ہے. آپ نے دروازہ کھول دیتا, امام حسین اندر چلے گئے. ہن سوال اتنے بننا اماں جی تو ساری تے ڈیوٹی لائی سی حضور نے کہ دروازے تے کھلو جا, اندر کسی نے نان نہیں. اماں جی تساں ڈیوٹی نہیں دیتی؟ فرمایا میں تو ڈیوٹی دیتی ہے. تے اماں اندر کیوں گیا؟ فرمایا تو سنیا نہیں؟ سایاں فرمایا کوئی آندا تے ڈکدی, اے حسین کوئی تے نہیں. میں کہہ کی ہے؟ فرمایا سنیا نہیں؟ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, حسین میرے وچوں ہے, میں حسین. او نانا ہو کے اپنی نواسے نال فرق نہیں کردا, میں نانی ہو کے کیوں فرق کراں؟ ہائے ہائے. کریم آقا علیہ السلام بیٹھے سن, حسین حضور نے ویکھیا اینج, حضور نے بازو پھیلا, امام حسین دوڑ کے حضور دے علم نشرا دے سینے نہ لگے. حضور نے حسین بادشاہ دے متھے دے پیار دیتا, پھر آپ دے رخساراں دے پیار دیتا, پھر آپ دے لبہائے اقدس دے پیار دیتا. حضور نے اتنی وار چومیا, جبرائیل علیہ السلام حیرانگی نال ویکھ رہے نے. حضور نے انج تکیا, فرمایا جبرائیل, عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا میں اپنے پتر نال پیار کر رہا پر میں تینوں ویکھ رہا, تینوں ناگواری لگ رہی, کی گل ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اتنی محبت. حضور نے فرمایا میں کیوں نہ محبت کرا, اے میرے وچوں ہے, میں یہ وچوں, مینوں یہ جنت دی خوشبو ہوندی. فرمایا میں یہ بڑا پیار کرتا, بڑی محبت کرتا. تو دس تو کیوں پریشان ہے کہ یا رسول اللہ میں جہدے بارے گل کرنا ہے وہ یہی تو ہے بچہ. حضور نے فرمایا تو یہ بارے کی گل کرنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اے تھوڑا بچہ اللہ نے اس بچے واسطے کہ نہیں, اللہ نے, پھر سن لو, اللہ نے اس بچے واسطے جیڑی امتحانی مرکز دا انتخاب کیتا ہے, وہ عراق دی سرزمین فرات دے کنارے ایک جگہ ہے, او دا نام ہے کرب و بلا. یا رسول اللہ تواڈا شہزادہ تواڈا بیٹا اتھے جائے اور تواڈی امت تواڈے اس شہزادے نو قتل کرے, تواڈے اس بچے دے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جان. یا رسول اللہ انہوں شہید کیتا جائے. یا رسول اللہ اس دے اوتے جناب بہت بڑے مظالم ڈھائے جان گے. یا رسول اللہ ظلم و بربریت انتہا ہو جائے. جبرائیل علیہ السلام سب دو پہلے واقعہ کربلا بیان کرن والے نے نشانی بھی دسی, جگہ بھی دسی, نہر بھی دسی, شہادت مقام. مرضی ہے تواڈی, مرضی ہے تواڈی, اینج نہ کرو نا. میں بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہا کیوں حضرت میاں محمد اسحاق صاحب کہ جناب آپ سن لو میری گل. جبرائیل علیہ السلام نے جدوں واقعہ کربلا پڑھیا اس وقت امام علی مقام امام حسین 3 سالاں دے میرے پاک نبی دی گود وچ موجود سن, ٹھیک ہے, زندہ سن. یہ واقعہ کربلا حالی تقریباً 56 سال بعد, بلکہ 54 سال بعد, 54 سال بعد واقعہ کربلا پیش آنا. اس ویلے آپ 3 سال دے سن تے 57 سال شہادت ہوئی. 54 سال بعد یہ واقعہ پیش آنا. لیکن 54 سال پہلے جدوں واقعہ کربلا دی خبر جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضور دیتی کہ تواڈا بیٹا شہید ہوئے گا, تواڈے بیٹے دے ظلم ہون گے, تواڈے بیٹا قتل ہوئے گا. ہن حضور نالے خبر سن رہے, نالے اکھاں وچوں آنسو, کدی حسین دا ماتھا چوم لیں, کدی حسین دے ہاتھ چوم لیں, کدی حسین دے ہونٹ چوم لیں, کدی حسین نوں سینے نال لاؤں دیں. سرکار روئی جاندے, اتنا رونے کہ باہر کھڑی تیری میری ماں مومنہ دی ماں سیدہ ام سلمہ اندر آئی. عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو, اتنے رون دی وجہ کی ہے؟ حضور نے
مٹی چکی تے جناب سیدہ ام سلمہ دے ہاتھ رکھی، اب کہ یا رسول اللہ مٹی کا دی ہے؟ حضور نے فرمایا اے مٹی ہے کربلا دی۔ یا رسول اللہ کربلا کی ہے؟ حضور نے فرمایا جتھے میرا لال، میرا بیٹا، میرا نواسا جتھے شہید کر دیتا جائے گا۔ اے ام سلمہ اس مٹی تے نظر رکھی، جدو اے مٹی خون میں بدل جائے سمجھی میرا حسین شہید۔ اے ہن تحمل نال میری گل سن لو، امام حسین دی شہادت 54 سال پہلے حضور رنے کے نہ رنے؟ اس ویلے امام حسین زندہ سن کہ نہیں؟ سانو یہ آکھیا جاندے نا کہ شہید زندہ ہے تے زندہ نو نہیں رونا چاہیے، تے نبی نو نہیں سی پتا میرا پتر تا ہون بھی زندہ ہے تے شہادت تو بعد بھی، تے پھر نبی کیوں رونے؟ سانو تو اتنے مولوی صاحب اس گل میں نہیں، غم حسین میں رونے والے ہم نہیں ہیں، ہم آہ والے نہیں ہیں، ہم واہ والے ہیں۔ رسول اللہ دا خاندان ذبح ہو گیا تسی جشن کرنا ہے، حضور دا خاندان سارا مارے گا تساں جناب واہ واہ کرنی ہے، حضور دے خاندان دے تساں جشن کرنا ہے، اے ایمانی سے چیز دنا ہے۔ بھئی حضور جو رو رہے ہیں تو یہ نظر نہیں ہوتا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ اور پھر کلے حضور نہیں رونے، حضور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم جدو آپ نہروان دی جنگ خارجیاں نال جنگ لڑ کے سرکار آ رہے تھے، آپ کربلا دے میدان دے وچوں گزرے، جدو آپ نے زمین کربلا نو ویکھیا مولا علی سرکار، آپ اپنی سواری تو تھلے اترے، آپ سواری تو تھلے اترے تے آپ نے جناب انج دائرے بنائے، جدو میرے مولا نے انج دائرے بنائے، دائرے بنا کے تے سرکار نالے دائرے بناون تے نالے رون، نالے مولا علی سرکار دے اکھاں وچوں آنسو، آپ روئی جان تے کمبر آیا، عرض کردا ہے مولا اننے بندے شہید ہو گئے، اتنی جنگاں تساں لڑیاں، میں تانوں اتنا کمزور کدی نہیں ویکھی، اتنا پریشان تانوں کدی نہیں ویکھی جتنا میں آج تانوں پریشان ویکھ، مولا خیر تے ہے کیوں رو رہے ہو؟ یا علی سرکار نے فرمایا کمبر میں اپنے نبی کو سنیا سی، میرے نبی نے مینوں واضح طور دے دسیا سی میرا خاندان میرا سارا دے سارا کنبا ایتھے آ کے ذبح کر دیتا جائے گا، وہ وقت دور نہیں، میں اپنے پتراں نو میں اپنے بیٹیاں دی اس جناب قسم پرسی دی حالات نو ویکھ کے میں رو رہا ہوں، ایتھے میرے 9 پتر مارے جان گے، میرے پتر شہید کیتے جان گے، میرے پوتے شہید کیتے جان گے، میرے نواسے شہید کیتے جان گے، اور آپ سرکار ہیں نشان لا رہے ہیں جناب، اور یہی بنیا جدو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ سرکار کربلا آئے، آج تک لوگ یہ بھی نہیں منتے کہ امام حسین تو شہید ہونا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ تو شمر نے زبردستی شہید کر دیا۔ میں نے کہا خدا کا خوف نہیں ہے تم میں؟ اللہ نے تم سے عقل بھی چھین لی ہے، تم بغض اہل بیت میں اتنے اندھے ہو چکے ہو، تمہیں یہ حدیثیں نظر نہیں آتی، تمہیں اللہ کا فرمان نظر نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں یہاں پر عارضی آج 1 گھنٹے کے خطاب کے لیے آیا، میں کبھی بھی یہاں پر زمین نہیں خریدوں گا، کبھی بھی میں یہاں رہنا پسند نہیں کروں گا، جہاں انسان رہتا ہے انسان وہیں زمین خریدتا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین مدینہ سے چلے مکہ، مکہ سے چلے کربلا، جب کربلا میں آپ آئے تو آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور اسے کربلا کہتے ہیں۔ فرمایا عباس عرض کی جی آقا، فرمایا جاؤ اس کے مالک کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ اس زمین کے خریدار آئے ہیں، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ عرض کی آقا یہاں تو کچھ نہیں ہوتا، فرمایا کچھ ہو یا نہ ہو لیکن حسین نے رہنا جو یہاں۔ تو انہوں مجبوری کیڑی ہے یزید دی وکالت کرن دی؟ وکالت کرنی تے حسین دی کرو، محبت کرنی تے حسین نال کرو، عشق کرنا تے حسین نال کرو۔ ممبر تے بیٹھ کے نامرادو بدبختو تسی یزید دی تعریف کر دیو؟ یزید نال اگر تواڈو اتنا سانگا تواڈا ضروری ہے تے جاؤ کسے مندر وچ، جاؤ کسے کلیسا وچ، جاؤ کسے چرچ وچ، جاؤ کسے گردوارے وچ، اے ممبر تے بیٹھ کے یزید دی تعریف نہیں ہو سکتی۔ ممبر یزید دے نانے دا نہیں، ممبر حسین دے نانے دا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ سرکار نے 2 محرم نو 60,000 درہم دی زمین کربلا خریدی، 60,000 درہم سائیاں پیسے بھرے، زمین کربلا خریدی گئی، ظالمہ نے جناب فوجاں منگائیاں، سارے 4 چفیرے لشکر آلے دوال لشکر جمع ہو گئے، لیکن میرے امام نے کسے لشکر دی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ 9 محرم دی رات عشاء دی نماز پڑھا کے سائیاں فرمایا کوئی گل سن، مینوں میرے نانے نے فرمایا سی کہ میں اتنے شہید ہونا، میرے رب دا حکم ہے کہ اتنے میں شہید ہونا، اللہ دی تقدیر ہے، مشیت الہی ہے، قرآن دی بقا میری شہادت ہے، اسلام دا بچاؤ میری شہادت ہے، لہٰذا میں قرآن بچان واسطے اسلام دا جھنڈا بلند کرنے واسطے آیا،
اور اے میدان میں حسین دے خون نال سرخ ہوئے گا، لہذا میں اتھوں کسی اور جگہ تے جا نہیں سکتا، اے تواڈے خون دے کوئی پیاسے نہیں، اے میرے خون دے پیاسے نے، لہذا میں کسی اور جگہ تے جانا ہی نہیں، نہ میں دمشق جانا ہے، نہ میں مکے جانا ہے، نہ مدینے جانا ہے، نہ کوفے جانا ہے۔ جدوں رب فرما دیتا حسین کربلا آویں، پھر میں آ گیا۔ جدوں میرے رب نو کربلا پسند ہے، ہائے یار میں کتنے پڑھتا بیٹھا، جدوں میرے اللہ نو پسند ہے کربلا، جدوں مصطفیٰ نو پسند ہے۔ اچھا ایک گل اتھے سنی جو، جدوں جبرائیل نے آ کے دسیا سی کہ یا رسول اللہ بچہ شہید ہو جائے، حضور اس ویلے دعا منگ دے، اللہ میرا پتر امتحان کیوں دے، میرا پتر کربلا کیوں جاوے، میرے پتر نو آزمائش کو بچا۔ نہیں، حضور نے کوئی دعا نہیں منگی۔ چلو حسین کہہ دینا ابا اے میرے قتل دی گل ہو رہی ہے، میری جناب موت دی گل ہو رہی، میرے واسطے دعا مانگ، اللہ میں نو اس مصیبت کو بچاوے۔ نہیں، حسین دا نہ کہنا اور مصطفیٰ دا نہ منگنا اس گل دی عکاسی کر لے، اللہ دی رضا بھی حسین دا کربلا جانا ہے، مصطفیٰ دی رضا بھی حسین دا کربلا جانا ہے۔ اور حسین کو بھی پتا سی میں ایسا سجدہ کراں گا میرے خون دی برکت نال، نہ اسلام مرجھائے گا نہ قرآن مرجھائے گا۔ امام علی مقام امام حسین، انہاں دے ارادے نو کوئی بھی بندہ جناب نہیں بھانپ سکتا، اور آپ ایک قدم ہی پیچھے نہیں آ سکتے۔ آپ نے فرمایا جنہیں جنہیں جانا چلا جائے، میں تہاڈی سفارش بھی کراں گا، نانے کو جنت بھی لے کے دیاں گا۔ اگوں جان نثار نے امام حسین نے انہوں نے کوئی جواب دیتا، انہوں نے کہا سرکار کاغذ لکھ دیو اسی قیامت تک جیندے رہاں، اگر جدوں جینا نہیں مر جانا تو اوتھے باہر جا کے مرنا بہتر نہیں، حسین تیرے قدمیں مر جائیے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب فرمایا رات ساری رات عبادت کر کے گزار، ساری رات جاگ دے رہے، عبادت کر دے رہے۔ جدوں صبح ہوئی آپ نے فرمایا اکبر عرض کی جی آقا، فرمایا میرے بچے اج میں حسین دا دل کردہ اس کربلا دے ریگ زارن دے وچ آزان تو پڑھ، اگر نہیں اینج میں نہیں پڑھنا، ذوق والا جملہ ہے نا۔ سید بادشاہ مدینے جو مکے تو کربلا، آپ نے ایک بھی وار اکبر نے کیا آزان پڑھ، لیکن 10 محرم دی سویر نو سائیاں فرمایا کہ آج اکبر آزان تو پڑھ۔ حقیقی مطلب تو میرے حسین نو پتا، میں نہیں پتا، جن میں نو سمجھ آیا وہ ہے اللہ نے فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام نو وَاذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں نو حج واسطے بلا۔ ابراہیم عرض کی تھی مولا بندہ تو سامنے ہے نہیں، سامنے تو ہیں پتھر، تے میں آواز کیوں دیاں؟ فرمایا ابراہیم تو آواز دا دے، قیامت تک تیری آواز لوگوں تک نہ پہنچاواں، میں نو رب نہ آکھی۔ آج جتنے بھی لوگ حج کر رہے ہیں ابراہیم دی آواز دا صدقہ، امام حسین نو پتا سی کہ میرا پتر ہم شکل مصطفیٰ ہے، اے دی آواز مصطفیٰ ورگی، اے دی صورت مصطفیٰ ورگی، اے دی سیرت مصطفیٰ ورگی، اے دا کردار مصطفیٰ ورگا، اے دی ذات مصطفیٰ ورگی۔ میرے نانے نے کدی اذان نہیں سی پڑھی، آج ہم شکل مصطفیٰ، آج اکبر اذان پڑھے گا، اے دی آواز قیامت تک گونجتی رہے گی، اور قیامت تک کوئی بھی دوبارہ اذان بند نہیں کر سکے گا۔ اکبر نے ایسی اذان پڑھی پوری دنیا میں جا اذاناں پڑھیاں جا رہے ہیں، ہر بس اللہ نجات۔ زور لاؤ، ہاتھ چکو، نعرہ حیدری، نہیں جنہیں ماں دا دودھ پیتا ہے حلال کر کے جواب دے، نعرہ حیدری۔ اوہ بچے ہو ہاتھ چکو، سارے جواب دے، نعرہ حیدری۔ یہ مومن تے منافق دی پہچان ہے، حلالی تے حرامی دی پہچان ہے۔ اس واسطے اس نعرے تو پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ سینے دا زور لا کے لانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے اتنے الحمدللہ مومن بھی بیٹھے نے تے حلال بھی بیٹھے نے۔ حیدری آؤ سن لو، امام علی مقام امام فرمایا غازی عرض کی جی فرمایا تو تکبیر پڑھ۔ آپ نماز پڑھان لگے، جس ویلے جماعت ہوئی نا تے حر بن یزید وہ بیکھ رہا سی جماعت ہو رہی، انہیں کہا چل ساری زندگی دوجیاں دے پیچھے نماز پڑھی، نماز دا ٹائم ہویا اج آخری بار حسین دے پیچھے پڑھ لا۔ آیا 2 رکعت نماز پیچھے امام دے، اللہ اکبر۔ جدو حق دے امام نو امام من کے انہیں کیتا نا سجدہ، کوئی نہیں پیچھے کی بیکھ رہے ہو یار، کوئی بھی نہیں۔ ادھر میرے وقت تک کو میں ختم کر رہا گل۔ جدو نماز پڑھی تے نماز دو بعد سایاں ہاتھ چکے، اللہ اے میرے نال دے ساتھی نے، انہاں میرے پیچھے نماز پڑھی، اللہ انہاں دے سجدے قبول کریں، اللہ انہاں دے راضی ہو جا، اللہ انہاں دی بخشش کر دے، اللہ انہاں نو معاف۔ ہن منگے حسین تے رب معاف نہ کرے، کداں ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے،
بس جدو سائیاں دعا منگی نا تے ہور ٹریا اپنے خیمے جا کے بیٹھا تے روئی جاوے بیوی پوچھا کیوں رونا؟ اس کا غلطی ہو گئی. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حسین نال پنگا نہیں سی پونا, بس میرا ضمیر اجازت ہی نہیں دینا کہ میں نبی دے نواسے دے سامنے جا کے لڑا. انہیں کہا پھر کی؟ کہ میں معافی منگنی. جدو اٹھیا نا تے بیوی بھی نال اٹھ پئی. انہیں کہا تو؟ انہیں کہا کملیا جہنم جاندہ تھے تے میں انہوں نال ہی جاندہ تھے, جنت جاؤں گا تے کلا. اے اسی بیلی ہیں نا, ساڑھے بیلی ساڑھے دنیا دار, انہوں نے میلے ٹھیلے تے جانا ہوئے تے بندے نال لے جاندے تے جدو میلاد تے آنا ہوئے اللہ دے بندے آ جدے بغیر تیرا گزارا نہیں ہوتا ہاتھ پھاڑ. انہوں نے کہا آ جا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا چل اتنے مسجد محفل ہے سن کے. انہوں نے کہا میں نہیں ہوتا. ہاں نہیں تو میرے نال آ. انہوں نے کہا تو میرے نال کیوں لے؟ انہوں نے کہا تو میرا بیلی ہے, تو میرا یار ہے, تے میں نہیں چاہتا جی دنیا میں تیری میری یاری ہے, جنت میں کلا نہیں رہنا, تینوں نہ لے جانا. تو آنا میرے مصطفیٰ دی محفل, قیامت والے دن میرا نبی تیری بھی سفارش کرے, میری آپا جی میں دنیا میں یار رہے ہیں تے قبر جی یار ہوئی ہے تے حشر جی یار ہوئی. اے یاری ہوندی ہے, اے کوئی یاری ہوئی پٹھے کماں دے نال تے چنگے کماں دے کلے, اے کوئی یاری نہیں. یاری انج ہوندی جویں مولا حسین نال نبھائی لوکاں. بیوی آکھیا نال لے. انہاں کہ دوویں باہر نکلے تے پتر کھلوتے سو. انہاں کہا اماں ابا کدے؟ فرمایا سے یزید نو چھڈوں حسین وال جاؤں. انہاں کہا تے تہاڈی زیادتی. انہاں کہ کیوں؟ انہاں کہا جہنم جاندے سانوں نال لے گئے تے جنت کلے. انہاں کہا ادھر موت ہے, تیر نے, تلوار نے, نیزے نے, مارے جاؤ گے. جے جاؤ اپنی زندگی جی لو. او پتر انج ہون اٹھ کے پیو ماں دے پیراں نو ہاتھ لا کے آندے اماں ابا اس زندگی دی لعنت ہے جڑی حسین کو دور ہوے, اور زندگی ہوا جڑی حسین دے قدماں تو وار دئیے, اور رب ہزار والی زندگی دے تے حسین دے قدماں تو وار دئیے. اے قافلہ جدوں چلدا چلدا میرے آقا حسین دے خیمے دے قریب آئے, اینج میرے وال تکنا میرے وال, اینج ہاتھ جوڑے ہور نے, ہاتھ جوڑن لگیا. سید اندروں بہ کے فرمایا ہور ہاتھ نہ جوڑی, اگر معاف نہیں کر دے. فرمایا تو کی ساڈے کول معافی منگنی, تو آپ تھوڑی آیا. تے انہاں کہا پھر؟ فرمایا صبح جدوں میرے پیچھے نماز پڑھی سی نا اس ویلے میں اپنے رب نو منا لیا سی, تو آپ نہیں آیا, رب نے بھیجیا تے حسین تے بوئے تے آیا ہوا میں. ہائے ہائے جنگ دا آغاز ہویا. آپ دا ایک ایک ساتھی. سامعین محترم گل ختم, میں تقریر ختم کرن لگا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چلے. آپ سرکار دے ساتھی, آپ سرکار دے دوست, آپ سرکار دے بھائی میدان دے اندر ایک ایک کر کے قربان ہوندے گئے. آپ سرکار ایک ایک دی لاش اٹھان دے آئے, اپنے خیمے دے کے رکھ دے آئے. 71 لاشاں میرے پیر نے رکھے آن. 71 لاشاں رکھن تو بعد میرے آقا امام علی مقام امام حسین نے اپنے سر مبارک دوتے اپنے نانے علی دستار پا کے سید نے اپنے باب علی ذوالفقار اٹھائی. ذوالفقار اٹھا کے اپنے نانے دی دستار سجا کے میرے آقا امام علی مقام آپ بیبیاں دے خیمے میں تشریف فرماؤ. جدو بیبیاں امام علی مقام امام حسین ہوندہ ویکھے ساریاں بیبیاں کھڑیاں ہو گئی. جناب سید بادشاہ نے آخری خطبہ دیتا, فرمایا اے مستورات اہل بیت میرے نال وعدہ کرو. عرض کی تھی حضور کیڑا وعدہ؟ فرمایا وعدہ اے کرو جدوں ساڈے اوتے تیر لگن, تلوار لگن, بھاویں سر کٹے جان, بھاویں نوکے سینہ دے سوار ہون, وعدہ کرو ساڈے نال, میرے نال وعدہ کرو. تواڈے لباں تو تلاوت بند نہیں ہونی چاہیے, تواڈے پردے دا خیال ہونا چاہیے. عرض کی دی آقا وعدہ ہو گیا, نہ اپنے سینے نو بھی کریں گے, نہ وین کریں گیاں, نہ اپنے وال کھولیں گیاں. آقا سانو رون دی اجازت. فرمایا رون دی اجازت ہے پر لباں تو تلاوت قرآن بند نہیں ہونی چاہیے. سیدہ زینب پاک نے اپنے ویر دا ہاتھ پھڑیا, ویر دا ہاتھ پھڑ کے اپنے ویر دے متھے دے بوسہ دیتا. فرمایا او ماں جایا تو بھی بطور دا دودھ پیتا ہے, میں بھی بطور دا دودھ پیتا. تیرے جسم دے اندر بھی علی دا خون ہے, میرے اندر بھی علی دا خون ہے. میری اماں جایا وعدہ ہو گیا, جا کربلا دے اندر سجدہ کر کے نانے دا دین تو بچا. شرابیاں دے دربار خطبہ دے کے ادھا دین میں بجاواں. وعدہ ہو گیا. امام علی مقام امام حسین آپ چلے, اپنے بیمار بیٹے
امام سجاد دے خیمے دے اندر جلوہ گر ہوئے امام علی مقام امام حسین نے امام سجاد کو اٹھایا سجاد جناب ایک ایسا بیٹا جڑا 24 سال کی عمر جے دے اوتے ضعف آ گیا جے دے اوتے بڑھاپا آ گیا جے دے اوتے کمزوری آ گئی ہاتھ کمدے نے سجاد دے پیر کمدے نے سجاد دے میرا امام اٹھی نہیں سکدا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا سجاد عرض کی جی بابا فرمایا بچیا میں تینوں الوداع کہنے واسطے آیا آ پھر پتہ نہیں تیرے سر دے کوئی دستار پواوے یا نہ پواوے او دستار جیڑی بابے نے علی نو پوائی آئی علی نے بائی حسن نو پوائی آئی حسن نے میں حسین نو بدھائی آئی میں او دستار امامت علی تیرے سر دے بدھاواں میرے پترا عرض کی بابا میں قربان ہوں فرمایا نہیں تو جناب خاندان نبوت دشمن چلا گئے اللہ نے تیرے وچوں اور نسل رسول نو چلانا ہے نسل رسول تیرے وچوں چلنی ہے بابا میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا کسی بھی مقام تے نہ قرآن دے حرف آوے نہ شریعت مصطفیٰ دے حرف قربانیاں دینیاں نے مشکلات ویکھنیاں نے پریشانیاں ویکھنیاں نے عرض کی آقا جو تہاڈا حکم ہوئے میرے امام نے اپنے بچے نو سینے نال لایا امام سجاد نو سینے نال لا کے میرے امام نے سر دے دستار بنائی دستار بنا کے میرا امام جدوں باہر چلیا آپ سرکار گھوڑے دے سوار ہوئے گھوڑے دی مہارا جس ویلے میرے امام نے نپیاں فرمایا گھوڑا چل پر وہ چلدا نہیں فرمایا کیوں نہیں چلدا لگدا ہے تھک گیا آپ گھوڑا عرض کردا مولا ایک بار زبان دنیا میں تیرے حسین نال کلام کرا اللہ نے توفیق دیتی گھوڑا عرض کر دے آقا ذرا تھلے ویکھو تو صحیح میں قدم کیویں اٹھاواں تواڈے سینے دے لیٹن والی تواڈی زبان تلسن والی تواڈی شہزادی سکینہ میرے سامنے بیٹھی ہے آقا میں کیویں کراں میرے امام تھلے اترے سکینہ پاک نو اٹھایا سینے نال لایا متھے تے پیار دیتا او بیٹیاں والیو اپنی دھیاں نال پیار کیتا کرو اپنی بیٹیاں دا خیال کیتا کرو پتر تواڈا اے تواڈی زمین دا مالک ہے پتر تواڈا تواڈی جائیداد دا مالک ہے پتر تواڈا تواڈی جناب اے تواڈے پیسے دے دولت دا مالک ہے پر خوش نصیب ہے او انسان جدی گھر دے اندر بیٹی ہوے او خدا دی قسم جدوں باپ مر جاوے جدوں باپ دنیا چھڑ جاوے پھر جناب بیٹی کدی اپنی جناب بھابی دے پیراں نو ہاتھ لاندی ہے کدی اپنے چاچے دے پیراں نو ہاتھ لاندی ہے کدی اپنے ویر دے پیراں نو ہاتھ لاندی ہے ہاتھ لا کے عرض کردی ویرا آخری بار مینوں رج کے اپنے بابے نو ویکھن دے بابے دی زیارت کرن دے او جیڑی تیری منجی دے بابے نو پکڑ کے روندی ہے او تیری بیٹی ہے او تیرا بیٹا تیری جائیداد دا وارث ہے او تیری بیٹی اے جناب تیری میت دی وارث ہے رب کعبہ دی قسم اگر بیٹی نماز پڑھن والی ہوے بیٹی قرآن پڑھن والی ہوے بیٹی شرم و حیا والی ہوے اور بیٹی جدو سر جناب ہاتھ اٹھا کے رب دے حضور دعا کر چھوڑے اللہ یا اپنے نبیاں دی دعا نہیں موڑدا یا با حیا بیٹی دی دعا نو نہیں موڑدا امام میرے امام نے اپنی بیٹی نو اٹھا کے اپنی بہن دے خیمے وچ دوبارہ آئے فرمایا زینب عرض جی ویر فرمایا وعدہ کر اے میری ناز و نخر نال پلی ہوئی بیٹی اینو دکھ نہ آوے اینو تکلیف نہ آوے اینو پریشانی نہ آوے ایدا خیال کری عرض کی دیا کا جو تہاڈا حکم جناب سیدہ زینب پاک جس ویلے سکینہ پاک سپرد کی تھی زینب پاک نے جناب سکینہ دے سر دے ہاتھ پھیریا بابے دے سامنے سیدہ سکینہ پاک نے درد بھرا جملہ پڑے عرض کی دی ابا میں مدینے ویکھ دی ساں جیڑا باپ فوت ہو جاندا جیڑی عورت جیڑی بچی یتیم ہو جاوے اودیاں پھپھیاں او دے سر دے ہاتھ پھیر دیاں جویں سمنا میری پھپھی میرے سر دے ہاتھ پھیر دی پئی ہے بابا کتے میری یتیمی دا وقت نہیں آ گیا بابا کتے میں یتیم تے نہیں ہو جانا بابا اس ریگستان دے اندر کتے تسی مینوں چھڈ نہیں جانا مینوں تے انج لگدا ہے جویں چاچا عباس واپس نہیں آیا جویں ویر اکبر واپس نہیں آیا جویں اونا محمد واپس نہیں آئے جویں ویر قاسم واپس نہیں آیا جویں میرا اصغر واپس نہیں آیا اے میرے بابا مینوں تے انج لگدا ہے تساں وی واپس اللہ جانے میرے پیر نے
اپنی بیٹی نو کیویں دلاسا دیتا، اپنی بیٹی نو کیویں حوصلہ دیتا. اسی تک 14 صدیاں بعد اے درد بھرے جملے سن بھی نہیں سکتے. خاندان اہل بیت تے کیویں قیامت ٹوٹی ہونی اے کائنات کوئی تصور نہیں کر سکتا. بہرحال امام علی مقام امام حسین نے گھوڑے نو دوڑایا، دوڑدا میدان آپ نے تلوار کڈی، مبارزت طلب کی تھی. فرمایا بدبختو اور لائنو، میں حسین ابن علی، میں مصطفیٰ دے کنیاں دا سوار، میں مصطفیٰ دی پشت جناب جھولے لین والا، میں مصطفیٰ دے سینے دے کھیلن والا، میں او حسین ہاں جیندا نام اللہ نے آپ تجویز فرمایا. میں او حسین ہاں جینو نبی نے جنت دا سردار بنایا. پر انہاں ظالماں نو کوئی سمجھ نہ آئی. امام علی مقام امام حسین آپ بڑی جوان مردی نال، دلیری نال، بہادری نال لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے. کوئی بھی آپ نو جناب تلوار یا تیر نہ مار سکیا. آخرکار شمر آکھیا خولی نو، اس آکھیا خاندان اہل بیت دے لوگ میں جاندا انہاں انج قابو نہیں ہونا. انہاں کہ پھر انہاں کہ اذان دا حیا بڑا کر دے، تیری آواز بڑی سونی ہے، تو اذان پڑھ. حسین اذان دا حیا کر کے تلوار تھلے کرے، ساڈا کام بن جائے. انجی ہویا. خولی ٹبے دے چڑھیا، اس پڑھیا اللہ اکبر. جدوں اس آذان دیتی سید بادشاہ تلوار تھلے کی تھی، بس آپ دی تلوار تھلے آئی، یکا یک 121 تیر آپ دے سینہ مقدسہ تے لگے. سید بادشاہ گھوڑے دو زمین تے. علماء فرماؤندن پہلے تیر میدان کربلا وچ پیوست ہوئے، آپ دا جسم مقدس انہاں تیران دیتے کافی دیر لٹکا رہا. آپ نے پھر اپنے آپ نو سنبھالا دیتا، تیر کڈے، زمین کربلا نو مسلح بنایا. فرمایا ظالمو اذان تساں پڑھ دیتی ہے، نماز اج حسین پڑھ کے دکھا. امام علی مقام امام حسین آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. جس ویلے سجدے میں سر رکھیا سبحان رب العالی دی صدا دیتی. علماء فرماندے اس ویلے اللہ پاک نے فرمایا حسین میں راضی ہوں، دس تینوں کی دیاں. عرض کی مولا میں اتھے مقابلہ کرن تے نہیں آیا، میں اتھے کوئی سودے بازی تجارت تینوں راضی. تو جبرائیل نو بھیج حکم دیتا سی کہ کربلا آویں، تو کہہ دیتا میں آ گیا، تو فرما دیتا میں آ گیا. تو کیا سی نا بھئی شہید ہونا ہے تے میں آ گیا. جدو تینوں میری شہادت پسند ہے تو پھر حسین نے زندگی دا کی کرنا. جدو تینوں یہی ماحول پسند ہے مولا میں تو تینوں راضی کرنے واسطے آ. فرمایا جنت دیاں؟ عرض کی او تا اما زہرا دی. فرمایا کعبہ دیاں؟ عرض کی او تا باب علی دا. فرمایا عرش دیاں؟ کہ او تا نانے مصطفیٰ دا. فرمایا دس حسین کی چاہیے کہ مولا راضی ہو جا. فرمایا میں راضی ہوں. دس کی چاہیے؟ حسین اے نہیں آکھیا اکبر دے اس نہ مینوں تخت دیتا نہ. مولا حسین عرض کی مولا منگا تے دے گا. فرمایا دس کی ہوئے کہ جنہ دی خاطر میرا نانا روندا رہا وہ امتی میرے کھاتے پا. رب نے فرمایا حسین وعدہ ہو گیا جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. اللہ نے فرمایا چل حسین تو نہیں منگیا انعام میں دینا. مولا انعام کیے؟ فرمایا شہید دے انعام نے 3. پہلا انعام جدو شہید دا خون دا قطرہ زمین تے گرد ہے اللہ او دے سارے گناہ معاف کر دیں. تے حسین اے دے گناہ قریب ہی نہیں آ سکتے، پھر یہ دی معافی کیویں ہونی؟ انعام یہ بھی بچتا ہے. دوسرا انعام جس ویلے شہید جناب کوئی بندہ اللہ دی راج ہوتا ہے نا تو وہ دی جسم روح بعد نکلتی ہے جنت اللہ انہوں گھر پہلے بھی کھاؤں گا. اے تے ہے خود جنت دا سردار. انعام یہ بھی دا بچ گیا. تیسرا انعام کوئی بھی بندہ اللہ دی راج شہید ہوتا ہے تو انہوں بوقت موت جس ویلے جسم روح نکلتی ہے انہوں دیدار کرایا جاتا ہے. اور آپ دسو جتے زید بکر عمر دا پتر شہید ہوئے تے رب انہوں دیدار کرانا ہے تے جتے بطول دا پتر شہید ہوئے رسول دا پتر شہید ہوئے دو دیدار دا. اس واسطے تا میں نے نکتہ سمجھ آیا کہ اللہ نے مصطفیٰ نو عرش سے بلا کے اپنا دیدار کرایا، عرش معلّہ بڑھ گیا. حسین نے سجدے میں سر رکھ کے جناب رب دے حضور جدو تسبیح پڑھی رب نے تھلے نقاب ہٹا کے حسین نو سجدے دی حالت جناب دیدار کرایا تے کربلا نو معلّہ بنا چکا. جن دی تخت یزید دے تک نہیں پئی او پیر حسین نوابے جے اپنے چیمہ بچڑے دا کیتا لہو دے نال خضابے جے 121 تیرہ دا دیتا صبر دے نال جوابے اون دے ذکر ظفر دے ایک ہانج نکلے کئی لاکھ نفر سوار. امام علی مقام امام حسین جتنی محبت کر سکتے ہو کرو. میرے نبی نے فرمایا
کہ میری محبت بھی سکھاؤ، میری اولاد دی محبت بھی سکھاؤ تے تلاوت قرآن بھی سکھاؤ۔ اپنی اولاد نو اے تین چیزاں ضرور سکھا کے جاؤ، تواڈے جان تو بعد تواڈی اولاد مصطفیٰ جان رحمت نال ہی محبت کرے تے اہل بیت نال ہی محبت کرے تے تلاوت قرآن بھی کرے۔ انہاں تین عمل دی وجہ تو اللہ تواڈے گناہ بھی جرم بھی معاف فرما دے۔ میرا چھوٹا بھائی ہے سید نعیم مصطفیٰ شاہ تشریف لے آؤندے، تانوں ایک امام علی مقام امام حسین دا قصیدہ کربلا والے دا سناندے، تسی سارے اٹھ کے سید دی خدمت کرو، اس تو بعد دعا وما علینا الا البلاغ۔